السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ سوچئے، برصغیر میں ایک ایسا وقت تھا جب انگریز حکومت قائم تھی، مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہو رہے تھے، عیسائی مشنری سرگرمیاں بڑھ رہی تھیں، مختلف مذہبی مناظرے زوروں پر تھے اور عام مسلمان ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو اسلام کا دفاع کرے اور مذہبی مخالفین کو جواب دے۔ اسی ماحول میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے قادیان سے ایک شخص سامنے آیا۔ اس شخص کا نام تھا مرزا غلام احمد۔ یہ وہ نام ہے جس نے بعد میں برصغیر کی مذہبی تاریخ میں ایک ایسی بحث کو جنم دیا جس کے اثرات آج تک ختم نہیں ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد آخر کون تھا؟ ان کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟ احمدیہ یا قادیانی جماعت کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، آخر مسلمانوں اور اس جماعت کے درمیان بنیادی اختلاف پیدا کہاں سے ہوا؟ آئیے پوری کہانی ابتدا سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد 1835 میں قادیان، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ احمدیہ جماعت کے اپنے تاریخی ریکارڈ کے مطابق ان کا بچپن قرآن، مذہبی مطالعے اور عبادت میں گزرا اور وہ اسلام کے دفاع کے لیے تحریر اور مناظرے کی طرف آئے۔ ان کی جماعت کے مطابق انہوں نے اسلام کے حق میں متعدد کتابیں لکھی اور مختلف مذہبی مباحث میں حصہ لیا۔ یہاں سے کہانی کا ایک اہم باب شروع ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے بارے میں مختلف روحانی دعوے پیش کیے۔ ابتدائی دور میں وہ اپنے آپ کو اسلام کا مجدد اور اصلاح کرنے والا سمجھتے تھے۔ پھر 1899 میں انہوں نے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا اور اسی دور سے ایک منظم جماعت کی بنیاد پڑنے لگی۔ تاریخی ذرائع بھی 1899 کو احمدیہ تحریک کے قیام کا اہم سال قرار دیتے ہیں، لیکن اصل موڑ ابھی آنا تھا۔ 1891 میں مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو موعود مسیح اور مہدی قرار دیا۔ احمدیہ جماعت کے موجودہ موقف کے مطابق مرزا غلام احمد وہی موعود مسیح تھے جن کی آمد کی پیشگوئی اسلامی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جسمانی طور پر آسمان سے واپس نہیں آئیں گے، بلکہ موعود مسیح کی آمد ایک دوسری صورت میں پوری ہوئی اور مرزا غلام احمد اسی موعود مسیح تھے۔ یہی دعویٰ آگے چل کر بڑے مذہبی اختلاف کی بنیاد بنا۔ عام مسلمانوں کے نزدیک مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی شخص خود کو مجدد یا مصلح کہتا ہے۔ اصل سوال عقیدہ ختم نبوت کا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے اور عام اسلامی عقیدے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی آمد نہیں ہوگی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اختلاف بہت گہرا ہو گیا۔ احمدیہ جماعت اپنی تشریح میں ختم نبوت کو ایک خاص مفہوم میں بیان کرتی ہے۔ ان کے اپنے سرکاری لٹریچر کے مطابق وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور کامل شریعت لانے والا نبی مانتے ہیں، لیکن نبوت کی ایک ایسی تشریح کو قبول کرتے ہیں جسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے تابع سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق مرزا غلام احمد کی حیثیت اسی مخصوص مفہوم میں تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی اکثریت اور روایتی اسلامی علماء اس تعبیر کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے لیے نبوت کا دعویٰ، خواہ اسے کسی خاص اصطلاح یا تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے، عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے۔ یہی بنیادی اختلاف بعد میں ایک بہت بڑے مذہبی تنازع میں تبدیل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد کی زندگی میں ان کے دعووں پر علماء نے شدید اعتراضات کیے۔ ان کے مخالفین نے انہیں نبوت کے دعوے سے متعلق تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ احمدیہ لٹریچر میں ان کی طرف سے یہ وضاحتیں پیش کی گئی ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر نہیں تھے اور اپنی نبوت کے تصور کو ایک خاص تابع یا غیر تشریحی مفہوم میں بیان کرتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس موضوع پر ویڈیو بناتے وقت کسی
ایک فرقی کی کتاب کو مکمل اور آخری فیصلہ سمجھنے کے بجائے اصل دعووں کو ان کی تاریخی سیاق میں بیان کرنا زیادہ درست ہے، کیونکہ احمدیہ جماعت اپنے بانی کے بارے میں ایک مخصوص عقیدہ رکھتی ہے، جبکہ مسلم علماء اور پاکستان کا آئینی نظام اس مسئلے کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں قادیانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ مرزا غلام احمد کا تعلق قادیان سے تھا، اسی لیے ان کے پیروکاروں کو برصغیر میں قادیانی کہا جانے لگا۔ جماعت کا سرکاری نام احمدیہ مسلم کمیونٹی ہے، جبکہ قادیانی نام تاریخی طور پر قادیان کی نسبت سے استعمال ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور مرزا غلام احمد کی تحریک ایک منظم مذہبی جماعت بن گئی۔ 1908 میں مرزا غلام احمد کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے انتقال کے ساتھ یہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ ان کے پیروکاروں نے ان کے بعد خلافت کا نظام قائم کیا اور جماعت نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ احمدیہ جماعت کے مطابق آج ان کی جماعت دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں موجود ہے، لیکن برصغیر میں معاملہ ابھی بھی انتہائی حساس تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی احمدیہ عقائد کے بارے میں مذہبی اور سیاسی اختلافات موجود رہے۔ بالآخر 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے آئین میں دوسری ترمیم منظور کی۔ اس ترمیم کے ذریعے آئین میں مسلمان کی تعریف کے ساتھ ختم نبوت کو شامل کیا گیا اور قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ ترمیم ستمبر 1974 میں نافذ ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان کے آئینی قانون میں احمدیوں کی مذہبی اور قانونی حیثیت ایک مخصوص آئینی فریم ورک کے تحت متعین ہو گئی۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ کسی مذہبی گروہ کے عقائد سے اختلاف کرنا ایک علمی اور مذہبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن کسی فرد کے خلاف نفرت، تشدد یا ذاتی تضحیک اسلام کی تعلیمات اور پرامن معاشرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اس موضوع کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جذبات کے بجائے تاریخ، اصل تحریروں اور مستند حوالوں کو سامنے رکھیں۔ تو آخر میں پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلام کے دفاع اور مذہبی اصلاح کے دعوے کے ساتھ اپنی سرگرمیاں شروع کیں۔ 1899 میں بیعت کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ 1891 میں انہوں نے اپنے آپ کو موعود مسیح اور مہدی قرار دیا اور بعد کے عرصے میں ان کے مذہبی دعووں کی تعبیر پر شدید اختلاف پیدا ہوا۔ احمدیہ جماعت ان کے بارے میں ایک مخصوص تصور مسیحیت اور نبوت رکھتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی اکثریت ختم نبوت کی اپنی روایتی تشریح کی بنیاد پر اس عقیدے کو اسلام کے بنیادی عقیدے سے متصادم سمجھتی ہے۔ اور پاکستان میں 1974 کی آئینی ترمیم کے بعد قادیانی اور لاہوری گروپ کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں تھی، یہ برصغیر کی مذہبی تاریخ کا ایک ایسا باب تھا جس نے لاکھوں لوگوں کے مذہبی تصورات، سیاسی مباحث اور آئینی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ اور شاید اس پوری داستان کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا کہا، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس دعوے کا مطلب کیا تھا، اس کے ماننے والوں نے اسے کیسے سمجھا، مخالفین نے اسے کیسے سمجھا اور وقت کے ساتھ اس کے نتائج کیا نکلے۔ مرزا غلام احمد کی تحریک 1899 میں قادیان سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے گرد پیدا ہونے والی بحث آج بھی ختم نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ قادیان کا یہ نام آج بھی برصغیر کی مذہبی تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور حساس باب کی یاد دلاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔